السلام علیکم، میرا نام طارق اقبال ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں استاد رہا ہوں۔ اچھا، آج ایک آپ کو بڑا زبردست واقعہ سنانے لگا ہوں، ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ۔ اور عام طور پر جس طرح واقعات ہوتے ہیں عام ہماری سوسائٹی میں کہ خواتین کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ انہیں پڑھنے نہیں دیا جاتا، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ واقعہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل متضاد ہے۔ اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا پہلو سامنے لے کے آئے گا آپ کے سامنے، جس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم کس آج 21ویں صدی میں بھی کہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہوا کچھ چونکہ 8-9 سال پرانی بات ہے۔ میری کلاس تھی سنگل پیپر جنرل نالج کی کلاس، جس میں زیادہ تر پبلک سروس کمیشن کی گریڈ 14، 16، 17 کی سیٹس آتی ہیں، جس میں زیادہ تر جنرل نالج پوچھا جاتا ہے۔ تو اس میں میرا ایکسپیرینس ایک بڑے ہی ہونہار اور لائق طالب علم کے ساتھ ہوا۔ اس کلاس میں کافی سارے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا میں نام اس لیے لوں گا کیونکہ میں نے اس سے اجازت لی ہوئی ہے اس کا نام لینے کی۔ اس کا نام شہزاد تھا۔ اچھا، یہ شہزاد میرے پاس پڑھنے آتا تھا اور بی اے کیا تھا، پرائیویٹ بی اے اس نے کیا تھا، اور بہت ہی کیجول اٹائر میں، بہت ہی آپ کہیں کہ بڑی واجبی سی شکل و صورت، اور پہلی نظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ شاید اسے نوٹس نہ کریں، اور اس سے بھی پرانے بوسیدہ میلے کپڑے اور ٹوٹا سا جوتا، اور وہ آ جاتا تھا پڑھنے۔ تو میری عادت تھی کہ میں ڈیلی جو بھی پڑھاتا تھا اگلے دن اس کا ٹیسٹ لیتا تھا۔ تو میں نے عام کلاس کے مطابق ایک رکھا کہ اتنا میں پڑھاؤں گا 2-3 گھنٹوں میں، اس کے بعد نیکسٹ ڈے اس کا ٹیسٹ لوں گا۔ تو میری آبزرویشن یہ تھی تقریباً ایک ہفتے پڑھانے کے بعد کہ سب سے زیادہ مارکس ہمیشہ شہزاد کے آ رہے تھے، اور بہت زیادہ آ رہے تھے، تقریباً 99-100% کے لحاظ سے آ رہے تھے۔ اچھا، جنرل نالج ایک ایسا چیز ہے جس میں زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کریمنگ ہے، رٹا ہے، پیور آپ کو چیز ایگزیکٹ رٹنی ہے۔ مطلب اگر سوال آ گیا ہے پاکستان کب بنا، تو ایم سی کیوز میں 14 اگست والے پہ ہی آپ نے ٹک کرنا ہے یا اس کو فل کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور آپشن کے ساتھ طرف نہیں جا سکتے۔ تو ڈیٹس ہیں، اور ڈیٹس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ محمد بن قاسم کب آیا تھا، اور لودھی خاندان کب آیا تھا، خاندان غلامہ، تو اس طرح کے سوالات، اس کا بڑا ہائی، زیادہ تر اسٹوڈنٹس ڈیٹس کنفیوز کر دیتے تھے، لیکن اس کی بڑی ایکوریٹ ہوتی تھی۔ تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ آتے آتے 1-2 دن اچانک چھٹی کر لیتا تھا بلا وجہ بتایا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا تقریباً 15-20 دن بعد کہ ماشاءاللہ بڑے ذہین اسٹوڈنٹ ہو، بڑا اچانک چھٹی کر لیتے ہو، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ تو بڑے ہونہار طالب علم ہو، تھوڑا سا آپ ٹائم آپ کو لگے گا، آپ تو انشاءاللہ اس ایگزام میں بڑا اچھا آگے نکل جاؤ گے۔ تو اس نے جو بات میرے سے شیئر کی وہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ میرا جو گھر ہے، میں یہاں شہر سے تھوڑا سا دور ایک گاؤں میں وہاں پہ رہتا ہوں۔ تو ہمارا جو خاندان ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اور ہمارا بھینسوں کا اور دودھ کا اور اس طرح کا کام ہے۔ تو میرے ساتھ اور مجھے تب یہ جان کے مزید حیرانگی جب اس نے بتایا کہ سر میری ابھی عمر ہے 22 سال، اور میں شادی شدہ ہوں، اور میری جو شادی ہے وہ جبری شادی، زبردستی شادی میرے گھر والوں نے کروا دی، اور میں نے بھی پیپر دینے تھے، اور اس طرح کے معاملات تھے۔ مطلب اس کی پسند شامل نہیں تھی، یا وہ بعد میں کرنا چاہتا تھا، اس طرح کے معاملات تھے۔ تو میں گھر والے میری کتابیں پھاڑ دیتے ہیں، وہ نہیں مجھے پڑھنے دیتے۔ تو میں جو آپ کے پاس کلاس میں آتا ہوں، میں گھر بتاتا ہوں کہ جی میں اپنے دوست کو ملنے شہر جا رہا ہوں۔ تو ہفتے میں 2-3 دن تو وہ مجھے آنے دیتے ہیں، پھر وہ مجھے نہیں آنے دیتے کہ یہ کون سا تمہارا دوست ہے جس سے تم ڈیلی ملنے جا رہے ہو۔ تو میں دراصل گھر جھوٹ بول کے آتا ہوں کہ میں پڑھنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو سر یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے، تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو چلیں تھوڑا وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اتوار کو مجھے کال آئی اس کی کہ سر میرے ڈاڈا، اس نے دادا کو ڈاڈا کہتے ہیں، ڈاڈا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی۔ تو اب مجھے لگا کہ ہمارا جو سیکرٹ ہے، ہمارا جو راز ہے، وہ سارے کا سارا افشاں ہو گیا، پتہ لگ گیا اس کے دادا کو یا ڈاڈا کو۔ خیر میں نے کہا گھر لے آئے وہ میرے گھر تشریف لائے۔ میرا خیال تھا کہ کوئی عام سے ذمہ دار، کوئی غریب، کوئی اس طرح کا ہوگا جنہیں کام کے لیے۔ اس کے دادا جس گاڑی پہ آئے وہ
اس وقت پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کے پاس وہی گاڑی تھی. میرے خیال میں 1.3 یا 1.5 1300 یا 1500 سی سی وہ گاڑی ہوگی, اور اسی برانڈ کی تھی جس کی پاکستان والے زیادہ تر گاڑیاں یوز کرتے ہیں. 8 سے 10 سال پہلے بھی اسی برانڈ کی یوز کرتے تھے. اور وہ ٹپیکل دیہات کے لباس میں انہوں نے تہمت باندھا ہوا تھا, سفید کرتا سا تھا, قمیض سی تھی, ساتھ سر پہ چھوٹا سا صافہ اور رومال, جو ایک ٹپیکل وہ ہوتا ہے. تو میرے سے ملے اس دن, اس نے بھی صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے شہزاد نے. تو ملے, گھر سے آئے جی, بیٹھے, میں نے بٹھایا ڈرائنگ روم میں, ان سے بات ہوئی. انہوں نے بیٹھتے ہی کہ سرائکی میں انہوں نے کہا کہ تسا میرے بال کو خراب کریں دے پہ. میں نے پوچھا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تسا کو آدھے پڑھ یہ ول میں کل ہی کو پکڑا تھے. انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا کہ جی کل یہ پکڑا گیا ہے گھر میں, رات کو پڑھ رہا تھا, تو ہم نے اس کے آپ کے جو نوٹس اور جو معاملات تھے وہ لے لیے اس سے, تو ہم پھاڑنے لگے. انہوں نے کہا نہیں جی میری ایک ریکویسٹ ہے, میرے آپ استاد سے پہلے مل لیں, اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے منظور ہے. تو یہ آج بضد تھا, تو میں آپ سے ملنے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں. ہم ذمہ دار ہیں, ہمارا ایک بندہ کم ہو جاتا ہے, یہ ڈنگروں کو دیکھنا ہے, باقی معاملات ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو اب اس کے دادا, میں ایکسپیکٹ تو کر رہا تھا کہ اسی طرح کی کوئی سٹوری ہوگی, تو انہیں میں نے بتایا, تھوڑا ایکسپلین کیا. جو میری ایکسپلینیشن تھی وہ کیا تھی, میں نے کہا دیکھیں آپ کی جو بھینسیں ہیں, جو جانور ہے, جو زمین ہے, اس کو اس بچے نے جو دیکھنا ہے, آپ کے پاس ملازم بھی ہوں گے, آپ ملازم رکھ بھی سکتے ہیں. تو جس طرح آپ نے مجھے بتایا ہے, آپ ماشاءاللہ گاڑی پہ آئے ہیں, تو جو اس کا کام ہے وہ تو ایک ملازم بھی کر سکتا ہے, اور بڑے سستے میں کر سکتا ہے. دیہات میں تو اس طرح کے آپ کو کیئر ٹیکر ملازم بڑے آسانی سے سستے میں مل جاتے ہیں, اور تو سال بعد پیسے تھوڑے بہت یا گندم اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ کا جو بچہ ہے, اس کی جو ذہانت ہے, میں تو کہوں گا کہ آپ اس کو بھی ماسٹرز بھی کرنے دیں, اور انگلش میں یا کسی اچھے سبجیکٹ میں اس کو کرنے دیں, اسے آپ پڑھائیں, آپ اس پہ ایک دن فخر کریں گے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا دیکھیں, یہ بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے, انشاءاللہ اس ٹیسٹ میں نہیں آ سکی, اگلے میں کسی نہ کسی میں, کیونکہ جو اس کا کیلیبر ہے یہ سلیکٹ ہو جائے گا. کل کو آپ اسی پہ فخر کریں گے کہ جی یہ میرا ایک پوتا ہے جو کہ بڑی اچھی جگہ کہیں پہ سیٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ پولیس ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے, پولیس میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ماشاءاللہ ان کا جو فزیکل ٹیسٹ ہے اس پہ اگر یہ پورا اترتا ہے تو ریٹرن کے لحاظ سے اس کی بڑی اچھی تیاری ہے, کر لے گا یہ. انہوں نے کہا اچھا ول ٹھیک ہے, ول تسا ان دی پولیس دے ٹیسٹ کی تیاری کراؤ. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو آدھا پونا گھنٹہ میرے سے لڑ جھگڑ کے جو اس بات پہ کنونس ہوئے, جاتے ہوئے مجھے ملے, انہوں نے گلے لگایا, ماتھے پہ چوما انہوں نے, اور انہوں نے کہا جی اگر تسا ہی دے استاد ول میں کیوں قبول ہے, ول ساڈا بچہ نہیں بگڑتا, کہ اگر آپ اس کے استاد ہیں پھر ٹھیک ہے, کیونکہ اب مجھے امید ہے میرا بچہ نہیں بگڑے گا. خیر وہ بچہ محنت کرتا رہا, اور اس نے جوائن کر لی پولیس ڈپارٹمنٹ, چلا گیا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ پہ. تو وہ بچہ جسے 21ویں صدی میں اپنے گھر میں چھپ کر پڑھنا پڑتا تھا, آج جب وہ اپنے گاؤں میں یونیفارم میں جاتا ہے اور آتا ہے, تو اس کے دادا کا جو سینہ ہے وہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. اور پہلے جو اس کو پڑھنے نہیں دیتے تھے, اب وہ کہتے ہیں بیٹا آپ نے ذاتی کام کے لیے بھی جانا ہو تو کوشش کرو یونیفارم میں جایا کرو. تو ہمارے ہاں لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اس طرح تبدیل ہوتی ہے. کئی مرتبہ آپ پر لوگ یقین نہیں کرتے, کیونکہ جب تک انہیں کوئی یقین دلوا نہ دے, تو کوشش کریں آپ نہ صرف اپنے آپ پہ یقین کریں, بلکہ اپنی صلاحیتوں پر یقین کر کے ان کو کامیابی میں, ان کو سکسیس میں, ان کو ان چیزوں میں کنورٹ کریں, تاکہ لوگ آپ پہ فخر کر سکیں. اور جہاں تک بات رہی شہزاد کی, وہ آج بھی رابطے میں, اور ماشاءاللہ بہت اچھی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. شکریہ.